موضوع درس في كيفية تخليق الإنسان وما فيها من العبر والحكم، سورة المؤمنون، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي خيثمة قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: إن النطفة إذا وقعت في الرحم طالت في كل شعر وظفر فتنقص 40 يوما ثم تنحدر في الرحم وتكون علقة. اب اس روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نطفہ جب عورت کے رحم میں ٹھہر جاتا ہے تو ہر بال میں اور ہر ناخن میں اور ہر جگہ پر وہ اس کے اثرات پہنچتے ہیں. پھر یہی اثرات وہاں رہتے ہیں. جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ رحم میں آ کے جمع ہوتا ہے اور علقہ بنتا ہے. اسی لیے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ اب دیکھیں نا کہ انسان اگر پیشاب کرتا ہے تو اس کے لیے صرف استنجا اور وضو چاہیے، غسل تو نہیں چاہیے. حالانکہ پیشاب میں تقریباً اگر 24 گھنٹے کا جمع کریں تو کئی لیٹر بن جائے گا، لیکن پھر بھی غسل نہیں ہوتا. لیکن اگر آدمی کی منی کا اخراج ہو تو منی کتنا ہوتی ہے؟ اتنی تھوڑی سی چیز ہے، لیکن اس کے لیے غسل ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشاب صرف مثانے کی حد تک ہوتا ہے، لیکن یہ نطفہ جو ہے پورے بدن میں سرایت کرتا ہے، تو اس لیے غسل بھی پورے بدن کا ضروری ہے. تو اسی حکمت کی وجہ سے اللہ نے خروج منی پر غسل واجب قرار دیا اور باقی جو ہے وہ استنجا اور وضو قرار دیا. وقال الامام احمد ايضا حدثنا حسين بن الحسن حدثنا ابو قدينة عن عطاء بن السائب عن القاسم بن عبد الرحمن النبي عن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ. جب صرف عبداللہ کا نام آئے اس سے مراد عبداللہ بن مسعود ہوتے ہیں، ورنہ عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، عبداللہ ابن مغفل بھی ہیں. لیکن صرف یہاں محدثین کہیں کہ ان عبداللہ آگے ذکر نہ کر تو مراد ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو يحدث أصحابه فقالت قريش يا يهودي إن هذا يزعم أنه نبي فقال لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گزرا اور آپ اپنے صحابہ کو بات فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے. تو قریش بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا یہودی سے کہ ان حالا یہ شخص جو ہے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اب اللہ عالم یہ نبی ہیں یا نہیں؟ اور کا ٹھہرو، میں ان سے ایک ایسا سوال کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب ما سوا نبی کی کوئی نہیں دے سکتا. قال وجاءه حتى جلس، آگے حضور کے پاس بیٹھا اور اس نے سوال کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مما یخلق الانسان، انہوں نے کہا حضور مجھے یہ بتائیں کہ انسان کس چیز سے پیدا ہوا ہے. فقال یا یہودی من کل یخلق من نطفۃ الرجل ومن نطفۃ المرأۃ، آپ نے فرمایا کہ ہر انسان جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے پانی سے پیدا ہوتا ہے. فَأَمَّا نُطْفَةُ الرَّجُلِ وَنُطْفَةٌ غَلِيظَةٌ مِنْهَا الْعَظْمُ وَالْعَصَبُ، مرد کا جو نطفہ ہے جو منی ہے وہ گاڑھی بھی ہوتی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ بندے کے بچے کی ہڈیاں اور اس کے پٹھے بناتے ہیں. وَأَمَّا نُطْفَةُ الْمَرْأَةِ وَنُطْفَةٌ رَقِيقَةٌ، عورت کا نطفہ جو ہے، عورت کی منی جو ہے وہ پتلی ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بچے کے گوشت اور خون پیدا فرماتے ہیں. وقال هكذا كان يقول من قبلك، اس نے کہا کہ آپ نے جو فرمایا بالکل حق ہے، آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر گزرے ہیں انہوں نے بھی یہی بات فرمائی ہے. تو مقصد ہے کہ اس کو مجبوراً تصدیق کرنی پڑی کہ آپ اللہ کے نبی. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عمرو عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الملك والنطفة بعد ما تستقر في الرحم 40 ليلة، جب 40 راتیں گزر چکی ہیں نطفے کو رحم میں تو اب اللہ کا فرشتہ آتا ہے. فیقول یا رب ماذا، اللہ سے پوچھے یا اللہ بتائیں میں کیا لکھوں، یہ اچھا ہے کہ برا ہے، اور یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی. فیقول اللہ، اللہ فرماتے ہیں فیکتبان، وہ لکھتے ہیں فیکتب عملہ اثرہ ومصیبتہ ورزقہ، اس کے بعد سب لکھتے ہیں کہ اس کا عمل کیا ہوگا، کتنا عرصہ زندہ رہے گا اور کون کون سی مشکلات سے گزرے گا اور کتنا اس کو رزق ملے گا. ثم تطوی الصحیفہ، اس کے بعد اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے. فلا یزاد ولا ما فیہا ولا ینقص، اب اس پر نہ کوئی چیز زیادہ ہو سکتی ہے نہ کم. وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو هو ابن دينار به نحوه، انہوں نے اسی طرح روایت نقل کی. ومن طریق اخرى ان ابی الطفیل عامر بن واصلة عن حذیفة بن اسید عن ابی شریحة الغفاری بنحوه، انہوں نے بھی اسی طرح روایت نقل فرمائی. واللہ اعلم. وقال الحافظ ابو بکر البزار حدثنا احمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا عبید اللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ وکل بالرحم ملکا، اللہ فرشتے کی لگاتے ہیں پھر وہ ہر وہ چیز لکھتا ہے اللہ سے پوچھ کے. فیقول اے رب نطفة اے رب علقة اے رب مضغة، پھر پہلے نطفہ پھر علقہ پھر مضغہ. فإذا أراد الله خلقها، اب اگر اللہ چاہتے ہیں کہ وہ بچہ صحیح سلامت پیدا ہو تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، صحیح ہوگا یا بدبخت ہوگا. فمن رزق والرزق، اس کا کتنا رزق ہوگا اور کتنی مدت یہ زندہ رہے گا. قال بزار کی یکتب فی بطن امہ، یہ سب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اور لکھ دیا جاتا ہے. اخرجاه فی الصحیحین من حدیث عباد بن زید به. فقوله وتبارک اللہ احسن الخالقین،
يعني حين ذكر قدرته ولطفه في خلق هذه النطفة من حال إلى حال. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کمال نقل فرمایا کہ کیسے انسان کا نطفہ جو ہے وہ ایک حال سے دوسری حال میں آتا ہے، ایک شکل سے دوسری شکل. حتی تصورت الی ما صارت الیہ من الانسان السوی الکامل الخلق، پھر وہ انسان کی شکل اختیار کرتا ہے. قال فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کی بلند و بالا ذات ہے، دائم قائم اور جو سب سے بہتر پیدا فرمانے والے ہیں. قال ابن ابی حاتم حدثنا یونس بن حبیب حدثنا ابو داؤد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علی بن زید عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وافقت ربی فی اربع، انہوں نے فرمایا 4 چیزوں میں نے جو عرض کیا اللہ نے قبول فرمایا. جب اللہ کے پیغمبر یہ آیت پڑھ رہے تھے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ قُلْتُ أَنَا، حضرت عمر نے کہا فوراً فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی یہ بات قبول فرما کے قرآن میں داخل کر دی کہ قیامت تک پڑھا جائے. وَنَزَلَ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. وقال أيضا حدثنا أبي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان بن جعفر الجوفي عن عامر الشعبي عن زيد بن ثابت الأنصاري قال أملا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضور پاک نے مجھے یہ آیت پڑھائی اور سکھائی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ إِلَى قَوْلِهِ خَلْقًا آخَرَ. وقال معاذ، حضرت معاذ نے بھی یہی کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. وضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسکرائے. وقال له معاذ مما تضحك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ نے پوچھا حضور آپ کیوں مسکرائے؟ وقال بها فضلت بارک اللہ احسن الخالقین. آپ نے فرمایا اللہ نے بھی اس سلسلے کو اسی آیت میں ختم فرمایا ہے. وفی اسناد جابر زید الجوفی ضعیف جدا وفی خبره هذا ذکارۃ شدیدہ وذلك ان هذه السورۃ مکیۃ، یہ سورۃ مکی ہے. وزید بن ثابت انما قدر الوحی بالمدینہ، زید بن ثابت نے وحی لکھنی شروع کی مدینہ پاک میں. اسی طرح اسلام معاذ بن جبل انما قال بالمدینہ ایضا، معاذ بن جبل بھی مدینہ منورہ میں اسلام لائے. واللہ اعلم. ثم انکم بعد ذلک لمبعوثون، یعنی بعد هذه النشأة الأولى من العدم، اللہ نے تمہیں عدم سے پیدا کیا، پھر زندگی عطا فرمائی، پھر تم موت کی طرف جا رہے ہو، پھر موت آئے گی، اس کے بعد قیامت میں اللہ تم کو قبروں سے کھڑا کریں گے. ثم انکم یوم القیامة تبعثون، یعنی النشأة الآخرة، ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة یعنی یوم المعاد. وقیام الارواح الی الاجساد، پھر اللہ کے حکم سے روحیں جو ہیں وہ اپنے جسد میں لوٹیں گی. فیحاسب الخلائق، پھر ساری مخلوق اللہ کے میدان میں حشر میں پیش ہوگی اور حساب ہوگا. اور یوفی کل عامل عملہ، اللہ سب کو اس کے عمل کے مطابق پورا پورا بدلہ دیں گے. ان خیرن فخیرن، عمل اچھی ہے تو بدلہ بھی اچھا ہوگا، اور اگر عمل بھرے ہیں تو بدلہ بھی بالکل اسی طرح کا دیا جائے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَهُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَىٰ خَلْقَ الْإِنسَانِ، اللہ نے جب انسان کی پیدائش کا ذکر کیا اس کے بعد اللہ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ ہم نے 7 آسمان پیدا فرمائے ہیں. وَكَثِيرٌ مَّا يَذْكُرُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا خَلْقَ الْإِنسَانِ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں بہت سارے مقام پہ جہاں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے وہاں آسمانوں کا بھی ذکر ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس وهكذا في اول الف لام میم السجدہ الذي كان رسول الله يقرأ فيها سبيحة يوم الجمعة في اولها خلق السماوات والارض
الف لام میم سجدہ میں جو حضور جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پڑھتے تھے سورۃ سجدہ، اس کے اندر بھی آسمانوں اور زمینوں کے ذکر کے بعد پھر انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، وفیہا عمل المعاد والجزاء، پھر قیامت کا ذکر ہے، اس کے بعد جزا کا ذکر ہے، وغیرہ ذالک من المقاصد۔ سبع طرائق، حضرت مجاہد فرماتے ہیں سبع طرائق سے مراد جو ہے وہ 7 آسمان ہیں۔ قال مجاہد یعنی السماوات السبع، وهذه كقوله تعالى تسبح السماوات السبع والارض من فيهن۔ اسی طرح فرمایا لم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، اور اسی طرح فرمایا اللہ الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما۔ اسی طرح یہاں فرمایا خلقنا فوقهم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلین، اے ویعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها، اللہ جانتے ہیں جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو چیز زمین سے نکلتی ہے، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو چیز آسمانوں سے اترتی ہے یہ چڑھتی ہے سب اللہ جانتے ہیں۔ وهو معكم اينما كنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے چاہے تم کسی جگہ ہو، من ہے کہ علمی معیت علم کے ساتھ، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ جانتے ہیں دیکھ رہے ہیں جو عمل کرتے ہو۔ وهو سبحانہ لا يحجب عنہ سماء ملأت الارض، اللہ کو دیکھنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، نہ آسمان نہ زمینیں، ولا جبل الا يعلم ما في وعره، اور نہ پہاڑ، اللہ جانتے ہیں کہ اس کی بنیادوں میں کیا ہے، ولا بحر الا يعلم ما في قعره، نہ دریا، اللہ جانتے ہیں کہ اس کی دریا کی تہ کے اندر کیا چیز ہے، یعلم عدد ما فی الجبال والتلال والرمال والبحار والکفار والاشجار، اللہ کا شان علم یہ ہے، اللہ جانتے ہیں کہ کتنے پہاڑ ہیں، کتنے ٹیلے ہیں، کتنی ریت ہے، کتنے ذرے ہیں، کتنے درخت ہیں، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی بھی برگ پتا گرتا ہے تو اللہ جانتے ہیں، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور کوئی دانہ زمین میں ہو وہ بھی جانتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی چیز جانتے ہیں، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، واللہ اعلم۔